اگر آپ پاکستانی ڈراماز کے رونے دھونے سے یا پھر روایتی لو سٹوری سے تنگ آ چکے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کچھ نیا، تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں ٹاپ 10 یونیک پاکستانی ڈراماز، جن کا موضوع نہ صرف منفرد ہے بلکہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ ان ڈراماز میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی جو آپ باقی ڈراماز میں دیکھیں اور آپ کو لگے کہ یہ ڈرامہ تو آپ نے پہلے دیکھا ہوا ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ہماری ڈراماز کی آج کی لسٹ۔ ڈرامہ سیریل جیکسن ہائٹس۔ ڈرامہ سیریل جیکسن ہائٹس کو واسع چودھری نے لکھا اور مہرین جبار نے ڈائریکٹ کیا تھا۔ اس ڈرامے کو وجاہت اللہ خان نے ڈائریکٹ کیا۔ اس ڈرامے کے موضوع میں ایسا کیا ہے جو اسے منفرد بنا دیتا ہے؟ تو جناب، یہ ان پاکستانیوں کے لیے بنایا گیا ہے جو دور اپنے ملک سے پردیس میں رہتے ہیں اور انہیں وہاں طرح طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں جن کو نہایت مزاحیہ انداز میں فلمایا گیا ہے۔ دراصل جیکسن ہائٹس ایک جگہ کا نام ہے جو نیو یارک میں واقع ہے۔ اس ڈرامے میں نہ صرف آپ کو پاکستانی اداکار دیکھنے کو ملیں گے بلکہ کافی سارے انگلش ایکٹرز بھی نظر آئیں گے جو یقیناً آپ نے پہلے کسی پاکستانی ڈرامے میں نہیں دیکھے ہوں گے۔ جبکہ ڈرامے کی پاکستانی کاسٹ میں نعمان اجاز، آمنہ شیخ، عدیل حسن، عدنان جعفر، مرینہ خان، علی کاظمی، الماس حسین، مہر جعفری، نغمہ بیگم اور دیگر کئی اداکار شامل ہیں کیونکہ ڈرامے کی کہانی ہی ایسی تھی۔ اس ڈرامے کی کل 27 ایپیسوڈز تھیں اور ڈرامے کو ندیم بیگ نے پروڈیوس کیا تھا۔ اگر آپ پاکستان سے باہر کسی ملک میں رہتے ہیں اور اپنے جیسے اوورسیز پاکستانی اور انڈین لوگوں کی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ڈرامہ بہترین چوائس ہے۔ ڈرامہ سیریل ڈائجسٹ رائٹر۔ ڈرامہ سیریل ڈائجسٹ رائٹر بھی امید، ہمت اور روشنی کی ایسی کہانی ہے جس نے کئی دلوں کو انسپائر کیا۔ اس ڈرامے کو عمیرہ احمد نے لکھا تھا اور ڈرامے کی کہانی ایک لکھاری کی کہانی ہے کہ کیسے ایک ڈائجسٹ رائٹر ایک ڈرامہ رائٹر بن جاتی ہے اور اپنی زندگی میں جو چاہتی ہے وہ حاصل کرتی ہے۔ شاید یہ ہمارے ڈرامہ انڈسٹری میں پہلی بار ہوا کہ کسی نے رائٹر کی کہانی دیکھی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دکھایا گیا کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو کسی مقام تک پہنچنے کے لیے کتنے کٹھن راستوں پر چلنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے میں صبا قمر نے مرکزی کردار ادا کیا ہے جن کا فرضی نام تو رشک حنا ہے مگر اصل نام فریدہ ہے جو اسے بالکل بھی پسند نہیں۔ ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں گوہر رشید، ماہین خالد رضوی، خالد احمد، یالے سرحدی، فرحان علی آغا، ایمن خان، کاشف محمود، منزا وقاص اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کل 24 ایپیسوڈز تھیں۔ ڈرامہ سیریل خدا میرا بھی ہے۔ عموماً ڈراماز میں خواتین یا پھر مردوں کے مسائل کی بات کی جاتی ہے، ان کی زندگی کو گفتگو کا موضوع بنایا جاتا ہے، مگر کوئی ہمارے معاشرے کے ٹرانسجنڈر کو کیوں نہیں دیکھتا؟ آخر انہیں معاشرے کا حصہ کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ اسی موضوع پر ڈرامہ سیریل خدا میرا بھی ہے بنایا گیا ہے جس میں ایک ٹرانسجنڈر کی کہانی دکھائی گئی۔ ڈرامے میں ٹرانسجنڈر کا کردار فرقان قریشی نے ادا کیا ہے جنہوں نے اپنے لہجے اور انداز سے ڈرامے میں جان ڈال دی اور خود کو اسی کردار میں ڈھال دیا جو انہیں دیا گیا تھا۔ ڈرامے میں عائشہ خان نے فرقان قریشی کی ماں کا کردار ادا کیا جبکہ سید جبران عائشہ خان کے شوہر ہیں۔ اس کے علاوہ ڈرامے میں صبا حمید، علی خان، ہیرا ترین اور محمود اسلم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کل 28 ایپیسوڈز تھیں جبکہ ڈرامے کو ایئر وائی ڈیجیٹل سے نشر کیا گیا تھا۔ ڈرامہ سیریل رانجھا رانجھا کر دی۔ ڈرامہ سیریل رانجھا رانجھا کر دی شاید وہ واحد ڈرامہ تھا جس میں ایک معذور شخص کے کردار سے لوگوں کو اتنی محبت ہو گئی تھی کہ یوٹیوب، ٹک ٹاک اور فیس بک پر اسی کردار کی ویڈیوز دیکھنے میں آ رہی تھیں۔ اس ڈرامے میں بھولے کا کردار عمران اشرف نے ادا کیا ہے اور بھولا ایک ایسا شخص ہے جو بچپن میں ہی ذہنی طور پر معذور ہو گیا تھا مگر دل کا وہ ابھی بھی شہزادہ ہے، اور جب اس کی زندگی میں ایک لڑکی آتی ہے تو اس کی معصومانہ حرکات نے لوگوں کا دل جیت لیا۔ اس ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں اقرا عزیز، عمران اشرف، سید جبران، اسما عباس، کاشف محمود، منازہ عارف،
امارا بٹ اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کل 31 ایپیسوڈز تھیں، جبکہ ڈرامے کی آخری ایپیسوڈ نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ ڈرامہ سیریل الف۔ ڈرامہ سیریل الف عشق حقیقی پر بنایا گیا وہ ڈرامہ ہے جنہیں پبلش کرنے کے لیے ڈرامہ میکرز کو خاصا رسک لینا پڑتا ہے کہ کہیں ڈرامہ کمرشلی انہیں نقصان نہ دے دے، لیکن ڈرامہ سیریل الف کی پذیرائی نے ان باتوں کو غلط ثابت کر دیا۔ اس ڈرامے میں ایک نہیں بلکہ کئی کہانیاں سنائی گئی ہیں اور ان سب کہانیوں کا مرکزی خیال ایک ہی ہے، اور وہ ہے عشق حقیقی۔ انسان کا خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہ تعلق کیسے بنتا ہے، اور اگر وہ تعلق ٹوٹ جائے تو انسان کو کیسی بے چینی ہوتی ہے۔ یہ ڈرامہ ایسے ہی موضوعات پر بنایا گیا ہے۔ اس ڈرامے کی اسٹار کاسٹ میں حمزہ علی عباسی، سجل علی، کبرا خان، احسن خان، عثمان خالد بٹ، بہلاج حسن، فریحہ رضا، صدف کمل، شکیل حسین اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ ڈرامے میں یشما گل نے حمزہ علی عباسی کی ہیروئن کا کردار ادا کیا، جو اس کی ہر فلم میں اس کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ دراصل یہ کہانی ایک فلم ڈائریکٹر کی ہے جس کا بچپن خاصا نیک گزرا۔ ڈرامہ سیریل خانی۔ ڈرامہ سیریل خانی کو منفرد اس لیے کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس ڈرامے میں خواتین کے کردار کو انتہائی مضبوط دکھایا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عموماً خواتین کے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں کا ازالہ صرف معافی تلافی کی صورت میں کیا جاتا ہے، مگر اس ڈرامے میں خاتون کے کردار کو انتہائی مضبوط دکھایا گیا، جو اپنے بھائی کے قاتل کو معاف کرنے پر تیار نہیں ہے، اور لوگ شاید اسی انتظار میں تھے کہ کب خانی میر ہادی کو معاف کرے گی۔ اس ڈرامے میں پاکستانی سیاست کے برے پہلوؤں کو بھی دکھایا گیا۔ ڈرامے کی کل 31 ایپیسوڈز تھیں، جبکہ اس ڈرامے کی اسٹار کاسٹ میں ثنا جاوید، فیروز خان، محمود اسلم، سمن انصاری، ملک عماد اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل پیار کے صدقے۔ ڈرامہ سیریل پیار کے صدقے بھی اس لیے منفرد ہے کیونکہ اس ڈرامے میں ایسے لوگوں کی کہانی دکھائی گئی جنہیں عموماً معاشرے میں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ڈرامے کی ہیروئن نہ ہی پتلی ہے نہ ہی لائق ہے، مگر پھر بھی اسے چاہا جاتا ہے۔ آخر اس میں ایسی کیا بات ہے؟ اسی بات نے ڈرامے کی دلچسپی بڑھا دی۔ اس ڈرامے کی کل 30 ایپیسوڈز تھیں، جبکہ ڈرامے کی اسٹار کاسٹ میں یمنا زیدی، بلال عباس، عتیقہ اوڈو، یشما گل اور عمیر رانا شامل تھے۔ اس ڈرامے کو زنجبیل عاصم شاہ نے انتہائی خوبصورتی سے تحریر کیا۔ ڈرامہ سیریل عہد وفا۔ ڈرامہ سیریل عہد وفا ISPR کا وہ اکلوتا ڈرامہ ہے جو 10 سالوں میں شاید پہلی بار پروڈیوس کیا گیا۔ اس سے پہلے الفا براوو چارلی کے بارے میں لوگوں کو پتہ تھا۔ اس کے بعد بھی PTV پر ایسے ڈراماز پیش کیے جاتے رہے، لیکن عہد وفا پچھلے 10 سالوں کا وہ واحد ڈرامہ تھا جو پاکستان آرمی پر بنایا گیا۔ اس ڈرامے میں کامیڈی سینز بھی کافی دیکھنے کو ملیں گے، جبکہ ڈرامے میں محبت کی بجائے دوستی کے بندھن کو دکھایا گیا۔ اس ڈرامے کی اسٹار کاسٹ میں عثمان خالد بٹ، احمد علی اکبر، احد رضا میر، علی زیشا، زارا نور عباس، وحاج علی اور ہاجرہ یامین شامل ہیں، جبکہ پاکستان آرمی کے کچھ حاضر سروس آفیسرز بھی اس ڈرامے کی کاسٹ کا حصہ ہیں، جنہیں نہ صرف خاصا پسند کیا گیا بلکہ انہوں نے اس ڈرامے کو حقیقت کے قریب تر بنا دیا۔ ڈرامہ سیریل باغی۔ ڈرامہ سیریل باغی وہ ڈرامہ تھا جس نے کئی لوگوں کو اپنے بھائی کے ہاتھوں قتل ہونے والی پاکستانی سوشل میڈیا سٹار قندیل بلوچ کی حقیقت کے بارے میں آگاہ کیا اور ان کی زندگی کے دکھوں کو اسکرین پر پیش کیا۔ یہ ایک رومانٹک اور بایوگرافیکل فلم ڈرامہ تھا جسے نینا کاشف نے پروڈیوس کیا۔ اس ڈرامے کی کل 28 ایپیسوڈز تھیں، جبکہ ڈرامے میں صبا قمر نے فوزیہ بطول، جو قندیل بلوچ کا اصل نام تھا، کا کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں عثمان خالد، خالد ملک، علی کاظمی، سرمد کھوسٹ، عرفان کھوسٹ، صبا فیصل، نمرا خان اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ اس ڈرامے میں ہر اس کردار کو دکھانے کی کوشش کی گئی جو قندیل بلوچ کی زندگی میں آیا اور اسے کسی نہ کسی طرح متاثر کیا۔ ڈرامہ سیریل عشق زہ نصیب۔ ڈرامہ سیریل عشق زہ نصیب ان چند پاکستانی ڈراماز میں سے ہے جو نفسیاتی بیماری پر بنائے گئے۔ اس ڈرامے میں اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے مریض ایک شخص کو دکھایا گیا جسے یوں لگتا ہے کہ اس کے اندر ایک عورت رہتی ہے
अगरचे काफ़ी सारे लोगों को इस ड्रामे की समझ नहीं आई और शाकिरा का किरदार भी काफ़ी मशकूक था और शायद ये वाहिद ड्रामा है जिसमें नाजरीन आखिर तक शाकिरा को न समझ सके और शायद ये किसी ड्रामे की हकीकत से करीब तर होने की सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि हकीकी ज़िंदगी में भी हर बात इंसान को समझ नहीं आती, सब सवालों के जवाब नहीं मिलते। ड्रामे में जाहिद अहमद ने अपनी अदाकारी से जान डाल दी, जबकि सोनिया हुसैन को उनके मद्दे मुकाबिल कास्ट किया गया। यमुना जैदी ने शाकिरा का किरदार अदा किया, जो समीर के अंदर रहने वाली लड़की है। इस ड्रामे की कुल 30 एपिसोड्स थीं। आपको इनमें से कौन सा ड्रामा मुनफरिद लगा? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।